بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھیلیں ضرور مگر کسی کی جان سے مت کھیلیں۔ پتنگ بازی اور بسنت منانا، ایک تو یہ ہندوؤں اور سکھوں کا رواج ہے اور ہندوؤں اور سکھوں کی رسم ہے۔ حقیقت رائے جس نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، اس کی یاد میں اس پتنگ بازی کو منظر عام پر لایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے اور قانونی نقطہ نظر سے اس کی ہرگز اجازت نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر ایسی بہت ساری خرافات پائی جاتی ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ نمبر ایک، پتنگ بازی سے وقت کا ضیاع ہے، اور وقت ایک مسلمان کے لیے قیمتی متاع ہے کہ اس نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اور دوسرا، مال کا ضیاع ہے، مال کو ضائع کرنا ہے، اور بغیر کسی وجہ سے مال کو ضائع کرنا، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی، اس لیے کہ مسلمان نے اپنے رب کے سامنے ایک ایک روپے کا، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کر بچوں کا اور نوجوانوں کا پتنگ بازی کرنا، پتنگ کو اڑانا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمسایوں میں جو ایسی خواتین جو شرعی پردے کا لحاظ رکھتی ہیں اور پردہ دار خواتین ہیں، ان کی بے پردگی لازم آتی ہے اور ہمسایوں کے حقوق کو پامال کرنا لازم آتا ہے، اس کی بھی شریعت ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ اور اسی طرح کسی کی کٹی ہوئی گڈی کو لوٹنا، اس کی بھی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جس کی گڈی ہے، جس کا مال ہے، وہی شخص اس کا مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر کسی کے مال پر قبضہ کر لینا یہ اسی طرح ہے کہ کسی کے پیسے گرے ہوئے ہوں اور کوئی اٹھا کر بھاگ جائے، اس کی بھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ پتنگ باز آپس میں پیچا لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، جس کی ڈور کچی ہوتی ہے وہ کٹ جاتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ معاشرے نے اس معاملے میں ترقی کی اور اتنی مضبوط ڈوریں بنا دی کہ کسی کے کاٹنے کی وجہ سے بھی نہ کٹیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ موٹر سائیکل سوار اور راہ چلتے مسافر جس کا شکار بنے اور ان کے گلے کٹے اور ان کی قیمتی جانیں اس کے نتیجے میں ضائع ہوئی۔ تو بہرحال پتنگ بازی جو ہے یہ غیر قانونی، غیر شرعی اور جان لیوا کھیل ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو خدارہ اس سے پیچھے رکھیں، اس سے محفوظ رکھیں، تاکہ ہم مزید اپنی جانوں کو اس طور پر نہ گنوا بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ناحق انسان کا قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی انسان کی جان کو بچا لیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔